اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا الحمد للہ الذی امرنا لإظہار الدین ولإقامة الدین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وأصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جیسا کہ 7 اپریل کو مینار پاکستان پر قوم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اقامت دین پروگرام کا بدھ کے روز اجرا کیا جائے گا، اس وعدے کے مطابق رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے اقامت دین پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، جو انشاءاللہ تعالی ہفتہ وار پروگرام ہوگا اور ہر بدھ کو رات 9 بجے سے 10 بجے تک اللہ کے فضل و کرم سے یہ پروگرام ہوا کرے گا۔ آج اس کے ابتدائی لمحات ہیں۔ کل سے بندہ ناچیز جنوبی پنجاب کے دورے پر تھا، ملتان، راجن پور اور رحیم یار خان میں مختلف پروگراموں جلسوں کے بعد اب واپس پہنچا ہوں اور وعدے کے مطابق
آج اقامت دین پروگرام کو شروع کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں جو لوگ اس کو لائیو دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں یا شامل ہوں گے، افتتاحی لمحات میں دعا کے اندر سب شریک ہوں۔ آپ حضرات جو سامنے بیٹھے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر دعا پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبہ نستعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ خالق کائنات جل جلالہ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا، اور پھر انسان کی رہنمائی کے لیے خالق کائنات جل جلالہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث کیا۔ پھر رب ذوالجلال نے ان پر اپنی طرف سے وحی کا نزول کیا، اور وحی کے ذریعے انبیاء کرام علیہم السلام تک اپنا پیغام پہنچایا، اور پھر انبیاء کرام علیہم السلام نے لوگوں کو دین کی تبلیغ کی، دین کی طرف متوجہ کیا۔ اس طرح جو آخرت میں امتحان ہونے والا ہے، اس میں کامیابی کے لیے اور نار جہنم سے نجات کے لیے رب ذوالجلال کی وحی نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ سب سے آخر میں سید المرسلین تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے وہ جامع پیغام انسانیت کو دیا کہ جس کے بعد اور کسی پیغام کی ضرورت ہی نہ رہی۔ آپ کے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انسان کی ضرورت ہمیشہ کے لیے پوری کر دی۔ یکے بعد دیگرے انبیاء کرام علیہ السلام دین کی طرف متوجہ کرنے کے لیے جو نصاب لوگوں کو پڑھاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اور آخری مرتبہ وہ نصاب پڑھایا کہ جس کے بعد پھر کسی نصاب کی ضرورت ہی نہ رہی، اور قیامت تک کے لیے انسانی مشکلات کے حل کا ضابطہ اور قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو عطا کر دیا۔ رب ذوالجلال نے چونکہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا تو آپ کو جو دین رب ذوالجلال نے دیا اس دین کو خالق کائنات جل جلالہ نے کامل دین، پسندیدہ دین اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے اللہ کی رضا کا ضامن دین قرار دیا۔ اس بنیاد پر آپ کی امت کی یہ ڈیوٹی لگی کہ صرف دین کو قبول ہی نہیں کرنا بلکہ اس کو غالب بھی کرنا ہے، اس کو نافذ کرنا ہے اور اس کے مطابق نظام حیات کو چلانا ہے۔ یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں پھیلایا، یہ غالب ہوا، اس کو قوت ملی، اس کا دبدبہ روب قائم ہوا اور اس کے شعبہ جات، عقائد، اعمال، معاملات اور ان کا محافظ نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیے ہوئے علم غیب سے جانتے تھے کہ میرے جانے کے بعد چلتے چلتے بالآخر اس دین میں کمزوری آئے گی، یہ غریب الوطن ہو جائے گا۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کی ڈیوٹی لگائی کہ جب اسلام غریب الوطن ہو جائے تو میری امت کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اس ڈیوٹی کا نام اقامت دین ہے، یعنی غریب الوطن اسلام کو اکاموڈیٹ کرنا، اس کو رائج کرنا، اس کو قائم کرنا، اس کو غالب کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مستقبل کے لاہ عمل کے لحاظ سے امت کے لیے ایک ڈیوٹی تھی، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ذکر کیا۔ گزشتہ سال 1 اپریل کو جو ہم نے اسلام زندہ باد کانفرنس منعقد کی تھی، اس میں ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی کہ غربت اسلام کیسے ختم ہو سکتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسلام کیسے پھر غالب آ سکتا ہے۔ کیونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، باد الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغربا، کہ اسلام جس وقت شروع ہوا تھا تو اس میں غربت تھی۔ غربت اردو پنجابی میں ہم یہ لفظ اور معنی میں استعمال کرتے ہیں اور عربی زبان میں یہ لفظ اور معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ غربت کہتے ہیں پردیسی کو، اجنبیت کو، یعنی جب دین اسلام شروع ہوا تو اس وقت جو ماحول میں رائج چیزیں تھیں، لوگوں کا جو دھیان اور رجحان تھا، اس کے مطابق اسلام ایک اجنبی سی چیز تھی اور اس ماحول میں ڈیرا کسی اور نے لگایا ہوا تھا، یعنی لوگوں کے دماغوں کے اندر، معاشرے میں، سوسائٹی میں اسلام کو عجیب سمجھا جا رہا تھا اور اسلام ماننے والوں پر تشدد کیا جا رہا تھا۔ اسلام کے پردیسی ہونے کا مطلب یہ بھی واضح ہوا کہ اس کے ماننے والے پردیسی ہو گئے، انہیں اپنا مکہ معظمہ جیسا شہر چھوڑنا پڑا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ اس وقت جو غربت اسلام عزت اسلام میں تبدیل ہوئی۔ عزت کا لفظ عربی زبان میں غلبہ کے لیے بولا جاتا ہے،
کہ اسلام جو غالب آیا تو اس غلبے کی بنیاد مدینہ منورہ کی سٹیٹ تھی کہ جب تک مکہ مکرمہ میں اسلام تھا تو اس وقت تک عقائد اور عبادات کے بنیادی اسباق دیے جا رہے تھے۔ معاملاتی دین کے لیے اپنی زمین چاہیے تھی کہ دین جب یہ کہے کہ تم نے کاروبار یوں کرنا ہے، سودا یوں بیچنا ہے، کھیت کو پانی یوں لگانا ہے، تو کوئی اوپر ایسی طاقت نہ ہو جو کہ اس میں مداخلت کرے اور رکاوٹ بنے۔ اب مدینہ منورہ میں مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ شہر کے باہر جو آ کے قافلے رکتے ہیں، اجناس جن کے پاس ہوتی ہیں، خورد و نوش کی چیزیں، تاجر جو آتے ہیں، تو انہیں روکو، وہ وہاں نہ فروخت کریں، شہر کے اندر آ کے فروخت کریں۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کا نقصان ہو جائے کہ انہیں وہاں کھڑے لوگ ریٹ جو بتائیں، شہر میں ریٹ اور ہو اور وہ کم داموں سودا اپنا فروخت کریں۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قانون تھا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام بیع ما لم یقبض، کہ جس چیز پر بندے کا قبضہ نہ ہو جب تک اس وقت تک اسے آگے فروخت نہ کیا جائے۔ تو قبضے کے لیے یہ تھا کہ وہ جہاں باہر کھڑا ہے وہاں نہ اس کا گھر ہے نہ اس کی دکان ہے، تو صرف وہیں سے چیز خریدے اور آگے بیچ دے، تو اسلام اس سے راضی نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہاں صحابہ کی ڈیوٹی لگی کہ یہاں خرید و فروخت نہ ہو بلکہ اندر شہر کے آ کے ہو۔ اب یہ کام مکہ مکرمہ میں اگر سرکار کا حکم ہوتا تو کتنا مشکل تھا، جہاں جاہلیت کا نظام تھا، ابو جہل کا کنٹرول تھا، اور سرکار کے حکم پر جو عمل کرنے لگتے تو ان کے لیے کتنی مشکلات ہوتی کہ وہ اپنا ایک نظام رکھتے تھے۔ وہ کہتے کہ نہیں، ہم نے یہیں خرید و فروخت کرنی ہے، کون ہے جو اندر ان کو لے جانے کا آرڈر دے، ہم یہی سب کچھ کریں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ یعنی اسلام شروع سے زمین چاہتا ہے، کنٹرول چاہتا ہے، ملک چاہتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کے احکام لاگو ہوں اور ان کے زیر سایہ زندگی بسر ہو، تو پھر بندے آخرت میں کامیاب اور کامران ہوں اور اللہ ان پہ راضی ہوں۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ منورہ میں ہجرت کی تو اسلام کی غربت ختم ہو گئی، یعنی اسلام کو دیس مل گیا، اسلام قائم ہو گیا، اور پھر آگے پوری دنیا کی طرف اسلام بڑھنے لگا، پھیلنے لگا، غالب آنے لگا۔ تو اس ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جہاں اس کی باقی ہزاروں حکمتیں تھیں، ان میں سے ایک حکمت دین کو قائم کرنا تھا، دین کی اقامت تھی، دین کا غلبہ تھا، دین کا اعزاز تھا کہ اس کو عزت مل جائے، یہ غالب ہو جائے، اس کے حکم کو کوئی چیلنج نہ کرے، اس کی تعلیمات کے مطابق جو لوگ زندگی بسر کرنا چاہیں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، بلکہ ایک ایسا ماحول تشکیل پائے کہ جس ماحول کی برکت سے لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ماحول کا عمل میں بڑا دخل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ عام حالات میں روزہ رکھنا بندے کے لیے اتنا آسان نہیں جتنا رمضان میں آسان ہے، کیونکہ رمضان میں اس کو ایک ایسا ماحول مل جاتا ہے کہ گھر میں سحری کا اہتمام، پھر افراد خانہ کا روزہ رکھے ہوئے ہونا، پھر دوستوں کا حالت روزہ میں ہونا دن کے ٹائم، دکان پر، بازاروں میں، مسجد میں، تو اب اس کے لیے روزہ رکھنا آسان ہے، کیونکہ ماحول ہی ایک روزے کا ہے۔ وہ کسی کو کھاتا پیتا جب نہیں دیکھتا تو اسے بھی کھانے پینے کا خیال نہیں آتا اور نہ نفس اس کو تنگ کرتا ہے، اور جب اس نے روزہ رکھا ہوا ہو اور گھر میں دوپہر کا کھانا پکا ہوا ہو اور دوسرے کھا رہے ہوں تو اب اس کو اس پر بڑی محنت کرنی پڑے گی اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ پھر گلی میں نکلے، لوگ کھا رہے ہوں،
دوستوں کے پاس جائے وہ دعوت میں ہوں، تو ایسے عالم میں اس کے لیے روزہ رکھنا جو ہے اس میں کافی مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو جب نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول ہو، اقامت دین کا ماحول ہو، دین قائم ہو چکا ہو، تو ایسی حالت میں پھر کچھ نیکیاں تو خود بخود ہوتی رہتی ہیں، یعنی ان کے کرنے کے اندر بھی انسان کو کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا۔ جس طرح کہ اب ہماری سانس جاری ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میں اب لکھ نہیں سکتا چونکہ میں سانس لے رہا ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا چونکہ میری مصروفیت ہے کہ میں سانس لے رہا ہوں، تو میں سودا نہیں بیچ سکتا چونکہ میری مصروفیت ہے کہ میں سانس لے رہا ہوں۔ تو سانس لینا کوئی جدا مصروفیت نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ کام بھی ہو رہا ہے اور سانس بھی لیا جا رہا ہے۔ تو جس وقت ماحول دین کا ہو تو کئی نیکیاں خود بخود یوں ہوتی رہتی ہیں جیسے انسان کی سانس جاری ہے اپنے طور پر، اور ادھر بندے کا خیال بھی نہیں جاتا کہ یہ بھی میں کوئی کام کر رہا ہوں۔ تو اس طرح بغیر تکلف کی طبیعت، مزاج اور جبلت کے لحاظ سے بندے سے نیکیوں کا صدور ہوتا ہے، نیکیوں کا اجرا ہوتا ہے، اور یوں جو نظام اور غلبہ دین کا ماحول ہے کہ جس میں اسلام غریب الوطن نہیں، اجنبی نہیں، اس میں انسان کے لیے زندگی اسلام کے مطابق گزارنے میں بڑی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے بعد الاسلام و غریبہ، کہ اسلام کا آغاز غربت میں ہوا، ماننے والوں کو باندھ باندھ کے رسیوں میں، چٹائیوں میں لپیٹ لپیٹ کے، انہیں ناک میں دھواں دے دے کر، بدن پہ تشدد کر کر کے انہیں روکا جاتا تھا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ اگر کوئی شخص مزدوری کرتا ہے تو اس سے کام کروا کے اجرت نہیں دی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا پہلے تم اس دین کو چھوڑو تو پھر ہم تمہیں اجرت دیں گے۔ یہ مکہ کے چودھری سردار اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، اور اس سلسلہ میں پھر بڑا دباؤ تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا تو ان کی امی نے بھوک ہڑتال کر دی کہ میں اس وقت تک کوئی چیز بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اترنے دوں گی جب تک کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین واپس نہ کر دو، ان سے بائیکاٹ کرو، ان کا دین چھوڑو، پھر میں حلق سے کوئی چیز نیچے اترنے دوں گی۔ یعنی یہ صورتحال تھی کہ جس میں بار بار آزمائش ہو رہی تھی۔ یہ کروڑوں سلام ہوں ان حق کے متوالوں کو کہ جنہوں نے ایسے حالات کا سامنا کیا، اور یہ مائیں ان کی باتیں جگر اس سے پگھل جاتے ہیں، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ماں کو واضح طور پر کہہ دیا، جو کہ طبقات ابن سعد میں ہے کہ اس نے اتنی ضد کی کہ وہ بھوک کی وجہ سے، بھوک ہڑتال کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ بے ہوش ہوئی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی نے اس کے منہ میں پانی ڈالا، اسے ہوش آیا، تو اس نے پھر یہی مطالبہ کیا، اور یہ اس نے باقاعدہ حوالہ دیا کہ تمہارا قرآن بھی والدین سے حسن سلوک کا حکم دیتا، اور میں تمہاری والدہ ہوں اور تمہاری وجہ سے میں مر رہی ہوں، اور تم باز نہیں آ رہے تو تمہیں باز آ جانا چاہیے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لو کانت لک الف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا لشیء۔ امی یہ تو تیری ایک جان ہے کہ جس کی تم مجھے دھمکی دے رہی ہو کہ واپس آؤ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ تو کہا اگر تمہاری 1000 جان ہو اور یک وقت نہ نکلے، ایک ایک کر کے نکلے، تم ایک جان کے نکلنے پر تم دھمکی دو کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑو ورنہ میں مر جاؤں گی، تو میں نہیں چھوڑوں گا، تمہیں مرتا دیکھ لوں گا۔ پھر تم دھمکی دو کہ واپس آؤ ورنہ میں مر جاؤں گی، میں پھر واپس نہیں آؤں گا یہاں تک کہ تم مر جاؤ گی۔ پھر تم دھمکی دو کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑو یہاں تک کہ میں مر جاؤں گی، میں پھر تمہیں مرتا دیکھ لوں گا، میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک لو کانت لک الف نفس، اگر تمہاری 1000 جان ہو، ہر جان کے نکلنے پر تم دھمکی دو، ہر دھمکی کے مقابلے میں ڈٹا رہوں گا، میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑوں گا، اگرچہ تم 1000 جانیں تمہاری نکل جائیں، میں پھر بھی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہوں گا۔
تو یہ غربت کا زمانہ، غربت اسلام کا گزرا تو اسلام کی ہیبت طاری ہوئی۔ ہیبت تب طاری ہوئی جب اسلام کی سٹیٹ بن گئی، اسلام کا نظام آیا، اسلام کی فوج ہے، اسلام کا باقاعدہ لائف کوڈ ہے، محمدن لاز فار لائف اسلام نے واضح کر دیے، ہر شعبے کے لیے ہدایت اسلام نے دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کو دیکھ رہے تھے، چونکہ آپ کی گفتگو جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام جو دیگر ہیں ان سے یکسر مختلف گفتگو تھی۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی ساری توجہ کرنٹ ایشوز پہ ہوتی تھی، حالات حاضرہ پہ ہوتی تھی جس میں وہ تھے۔ اس وقت کے مسائل کیا ہیں، ان مسائل میں امت کے لیے رستہ کون سا تلاش کرنا ہے، بیماریاں کیا ہیں، علاج کیا ہے، فتنے کیا ہیں، فتنے سے بچنوں کے لیے شیلٹر کیا ہے، یہ ان کا مجموعی روئے سخن تھا۔ کیونکہ ان سب کو پتا تھا کہ ہم نے قیامت تک کا کوئی نظام لوگوں کو نہیں دینا، یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، ہمارے بعد ابھی نبی آنے والے ہیں، وہ ان کا حصہ ہے، وہ اپنا نظام لائیں گے، وہ اپنے سالوں کے لیے اپنی ہدایت دیں گے، ان کی طرف سے اپنا لاہ عمل اپنی امت کو دیا جائے گا۔ تو وہ اپنے ظاہری حیات کے لیے ان کا گفتگو کا انداز ہوتا تھا، اگرچہ بعض احکام بعد کے معاملات سے متعلق بھی ہوتے تھے، لیکن یہ طے شدہ تھا کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہے تو نبی آئیں گے، رسول آئیں گے، وہ آ کے سنبھالیں گے۔ ہم جو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے اپنے ہوتے ہوئے ہم نے انسانیت کو راہ راست پہ رکھنا ہے۔ یہ ان کی گفتگو کا انداز تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 10,000 سے زائد احادیث ڈائریکٹ تھی ہی فیوچر کے بارے میں، مستقبل کا لاہ عمل، مستقبل کے حالات، مستقبل کے مسائل، مستقبل کے پرابلم، ان کا حل، فتنے، ان سے بچاؤ، بیماریاں، اس کا علاج۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ جو دین دیا وہ بھی اتنا جامع کہ وہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، قیامت تک کے لیے تھا، اتنا پرفیکٹ کہ رب ذوالجلال نے صرف اسی دین کے لیے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یعنی کسی امت کے ہوتے ہوئے یہ اعلان نہیں ہوا کہ تمہارے دین کو ہم نے مکمل کر دیا۔ انسانی سفر تھا، وقت وقت کا نصاب تھا، جو اس وقت ان کے لیے کاملی تھا، مگر مطلقاً انسانیت کے لیے نہیں تھا کہ ہمیشہ یہی ہے کہ اسی پر انسان نے رہنا ہے۔ ان کا تھا کہ تم اس پر زندگی بسر کرو گے تو تمہاری کامیاب زندگی ہوگی، لیکن تمہارے بعد تبدیلیاں ہوں گی، اور آئے گا، اور ضابطہ آئے گا۔ تو الیوم اکملت لکم دینکم، یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے، جو سامنے بیٹھے تھے اور جو قیامت تک آئیں گے، کہ تمہارے لیے تمہارے دین کو آج مکمل کر دیا۔ اب اس میں کوئی چیز نہیں بچی جو کوئی اور نبی پھر وضاحت کرنے آئے، جو کوئی اور نبی پھر احکام لے کے آئے کہ 14ویں صدی یا 18ویں صدی میں معاذ اللہ اسلام کے احکام کافی نہ رہے اور کوئی اور آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اکملت لکم میں واضح کر دیا کہ قیامت کی آمد تک، قیامت کے دوران، قیامت کے بعد، جنت کے اندر، ہمیشہ کی زندگی میں جو کچھ وہاں تک کے لیے معلومات ہیں وہ ساری تمہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دی ہے۔ تو یہ کامل دین کا خطاب اس امت کو ہوا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تجھ پر میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ تو یہ یعنی اتنی بڑی شان ہے کہ ہم ساری زندگی بھی ان لفظوں کی تشریح کرتے رہیں، لذت ختم نہیں ہوگی کہ ہم وہ منتخب لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین خود خواہش سے گھڑ کے نہیں بنایا
کہ اپنی انسانی خواہش سے ہم نے کوئی ضابطے بنائے ہوں، کوئی اصول بنائے ہوں، کوئی لائف کوڈ بنایا ہو اور اس پر ہم چلتے ہوں، ایسا نہیں۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے خالق و مالک ہمارے رب نے جو ہمارے لیے دستور بنایا ہے، ہم نے اس کو قبول کیا ہے، اور ایسے قبول کیا ہے کہ ماؤں کے دودھ میں ہی ہمیں اس کی چاشنی عطا کر دی گئی، اور ہم نے کوئی زندگی کا سال یا مہینہ کفر و شرک میں گزارا ہو یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کا کوئی گھنٹہ منٹ بھی اندھیرے میں نہیں گزارا۔ ہم شروع سے اس دین برحق کے سائے کے تلے ہیں۔ آج اگر کوئی شخص کسی اپنے بڑے کی ہدایات پر ایک گھنٹہ گزار لے، ایک دن کہیں کھڑا رہے، تو اسے معاشرے میں اچھا کہا جاتا ہے کہ اس نے تو پورا دن اپنے فلاں بڑے کر لیڈر کے کہنے پہ گزار دیا۔ اور مومن کی شان کیا ہے کہ جس نے پوری زندگی اپنے رب کے کہنے پر اپنے آپ کو سپرد کر دیا کہ دین جس کے مطابق میں نے اپنے آپ کو چلانا ہے، میں اپنی سوچ سے نہیں پوچھوں گا رب تیرا کلمہ پڑھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کلمہ پڑھ کے میں نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا ہے کہ مرضی میری نہیں چلے گی، مرضی آپ کی چلے گی۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ دین کو قبول کرنے کے لحاظ سے یہ جامعیت اس امت کو دی گئی، اس دین کو دی گئی۔ اس بنیاد پر اسلام ہمارے پاس سب سے جامع، کامل اور آخری دین ہے، کمپریہنسو، کہ کوئی چیز رہ نہیں گئی کہ جو اور کوئی آئے بیان کرنے کے لیے۔ اس واسطے مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں ہنچا کوئی باغ رسالت کا۔ کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، دین انہوں نے سکھایا لوگوں کو، مگر پھر بھی ابھی جگہ بچی ہوئی تھی کہ کچھ سبق سیرت کے اور آنے چاہیے، کچھ سبق باطن کی صفائی کے اور آنے چاہیے، کچھ مستقبل کی روشنی اور آنی چاہیے۔ قیامت تک کی انسانوں کے لیے زندگی کی راہوں اور موڑوں کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے کچھ لائٹنگ اور ہونی چاہیے۔ جو بھی آیا بڑے اچھے انداز میں آیا۔ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی صحن چمن میں جو جلوہ گری تھی وہ بہت اعلیٰ انداز کی تھی، مگر جب وہ پھول کھلے تو ان کو دیکھ کر کسی نے یہ نہیں کہا کہ اب یہ کھل گئے ہیں تو انہی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں اور اب اور ضرورت نہیں رہی۔ نہیں، ان کے کھلنے کے بعد بھی صحن چمن ابھی ادھورا تھا، کسی آنے والے کا انتظار تھا۔ قرآن کہتا یأتی من بعد اسمہ احمد، وہ کھلتے تھے تو ان کی خوشبو کہتی تھی ہم آئے ہیں، ہمارے آقا ابھی آنے والے ہیں، کہ جو جامع طریقے سے انسانیت کو پڑھائیں گے، کہ جن کا پڑھایا ہوا کبھی چیلنج نہیں ہو سکے گا، جو مستقبل میں ہمیشہ انسانی مزاج اور انسانی معاشرے کا رہنما قرار پائے گا، جس میں نہ تبدیلی کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی کوئی کمی محسوس ہوگی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ گر ہوئے تو فرما انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے، میں نے مکمل کر کے جانا ہے۔ اب اور کوئی چیز پیچھے نہیں رہ جائے گی کہ جو کوئی اور دینے آئے اور وہ کسی اور کے دین کا حصہ ہو، اور میرا دین جو اس کے اوپر کوئی اور جامع چیز ہو۔ فرمایا نہیں، جو کچھ میں لے کے آیا ہوں اس سے جامع اور کچھ ہو نہیں سکتا۔ فرمایا جنت جانے کے جتنے راستے ہیں سرکار نے فرمایا وہ سارے ہی میں نے بیان کر دیے۔ اب کوئی نبی آئے گا تو کیا کرنے آئے گا؟ کوئی رستہ 10 رہ جاتے، 20 رہ جاتے لاکھوں میں سے، تو وہ آ کے وہ بتاتے تو میں نے تو ایک بھی باقی نہیں رہنے دیا۔ انسان جس ذریعے سے جنت لے سکتا ہے وہ سارے طرق، وہ سارے وسائل، وہ سارے رستے میں نے ایک ایک کر کے بیان کر دیا۔ اور پھر
دوسری طرف جہنم سے بچاؤ کے لیے جو تدابیر چاہیے، میں نے اتنا جامع اپنی امت کو پڑھا دیا ہے کہ جہنم سے بچنے کے جتنے طریقے تھے ان میں سے 10-12 باقی رہ گئے ہوں، ایسا نہیں، میں نے تو ایک بھی باقی نہیں رہنے دیا۔ جہنم سے بچاؤ کا ہر طریقہ میں نے بتا دیا، ہر زمانے کی رہنمائی میں نے کر دی ہے، ہر رات کے اندھیروں کے مقابلے میں دین کے سویرے میں نے قائم کر دیے۔ تو اس بنیاد پر یہ ہماری سعادت ہے کہ ہمیں جو دین ملا یہ سارے ادیان سے جامع، باقی قوموں کو، امتوں کو اس وقت ملتے رہے جب ابھی انسانیت رائٹ وزڈم کا سفر کر رہی تھی، ان کا اس وقت کا نصاب تھا۔ ہمارا نصاب وہ ہے کہ جو قیامت تک جتنی بھی ٹیکنالوجی، جتنی بھی سائنس، جس قدر بھی ترقی ہو جائے، وہ جہاں تک بھی پرواز کرے، آج سے کئی صدیاں بعد بھی جب وہ ٹیکنالوجی پرواز کر کے کہیں پہنچے گی، اس کو آگے دین مصطفیٰ علیہ السلام کا جھنڈا لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی اتنی ترقی کے بعد بھی، یعنی یہ نہیں کہ ٹیکنالوجی سے آگے نکل جائے، یہ ٹیکنالوجی جہاں پہنچے گی اس سے کہیں آگے اس کو نظر آئے گا کہ دین مصطفیٰ علیہ السلام کا پرچم تو یہاں بھی لہرا رہا ہے۔ یعنی اتنی اس میں وسعت ہے، اتنی اس میں جامعیت ہے، اس انداز میں اس میں ہر چیز کو کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ دین آ گیا اور اس یوں آیا کہ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغ رسالت کا۔ اس انداز میں جامع دین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لیکن ساتھ یہ فرما دیا کہ اس پہ حملے بھی ہوں گے، اور حملوں کے مقابلے میں ڈیوٹی ہے میری امت کی کہ وہ اس دین کی حفاظت کریں، اور یہ دین بالآخر غریب ہو جائے گا، یعنی وہ پہلے کی طرح اس میں اجنبیت آ جائے گی، پردیسی ہو جائے گا۔ تو جب پردیسی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطوبى للغرباء، اس وقت پردیسی دین کے ہمراہ رہنے کی وجہ سے جنہیں تانے ملیں گے، اس دین پر ہونے کی وجہ سے جنہیں قدامت پرست کہا جائے گا، اس دین کے احکام پر چلنے کی وجہ سے جن کو لوگ مختلف قسم کی تضحیک کے لہجوں سے یاد کریں گے، فرمایا فطوبى للغرباء، جو معاشرہ، رواج، برادری اور زمانے کے تانے کھا کر بھی میرے دین کا جھنڈا بلند کرے گا، سرکار فرماتے ہیں میں نے آج اس کو جنت کی ٹکٹ عطا کر دی ہے۔ تو وہ نگاہ نبوت نے جو دیکھا کہ غلبہ کے بعد پھر اس میں غربت آئے گی، تو یہ اب جو زمانہ گزر رہا ہے اسلام کا، یہ غربت دین کا زمانہ ہے، اور غربت دین کے وقت مسلمانوں کی ڈیوٹی اقامت دین ہوتی ہے، دین کو قائم کرنا، دین کو گھر دینا اور دین کو آباد کرنا۔ ہمیں دارالحکومت تو اسلام آباد ملا ہوا ہے، مگر ابھی اس میں اسلام کو آباد کرنا یہ ہے اقامت دین۔ یعنی یہ جو ہمارے عرف میں آباد والا لفظ فارسی والا اردو میں بولا جاتا ہے، یہ اسی اقامت دین کا ترجمہ تھا جب اسلام آباد کا نام رکھا گیا، کہ جس میں اسلام مقیم ہو جائے، اسلام کو اقامت مل جائے، اکاموڈیشن ملے، اسلام اس میں اقامت اختیار کرے۔ تو وہ اقامت ابھی تک ہم اس کے منتظر ہیں کہ وہ اقامت کیسے ہوگی۔ تو اقامت دین یہ ہماری اس وقت کی ڈیوٹی ہے۔ اقامت کا لفظ تو ویسے یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے، عام اردو میں بھی کہ فلاں کی اقامت کہاں ہے، اس نے کہاں اقامت کا اختیار کر لی ہے، کہاں رہائش ہے، کہاں رہتا ہے، تو یہ اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے، اور اتنا جامع ہے کہ ہمارا پورا دین اس میں دین کی تشریحات
یہ اصل جو اس میں حروف ہیں وہ قاف، واو اور میم، اسی سے ہی صراط مستقیم بنتا ہے، اسی کے حروف سے ہی تقویم کے الفاظ بنتے ہیں، یہی اسلام کے غلبہ کا حوالہ ہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے حکم دیا، جو کہ سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے، خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ اہل کتاب سے بات کریں۔ یہ مختصر میں نے مینار پاکستان پر بھی یہ آیت پڑھی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 68، قل یا اہل الکتاب، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل کتاب سے گفتگو کریں۔ ڈکلیئر پیپر آف بک، یعنی وہ جو یہود و نصارہ ہیں، آپ ان پر واضح طور پر انہیں یہ سنا دیں۔ کیا چیز؟ لستم علی شیء، تم کسی چیز پر بھی نہیں ہو، یعنی تمہاری کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، تم کچھ بھی نہیں ہو۔ یہ عربی زبان کا قانون ہے کہ جب نکرہ لفظ نفی کے نیچے آئے تو اس میں عموم ہوتا ہے، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ تم کچھ نہیں ہو، کہ تمہارے نمبر پاس مارکس نہیں ہیں لیکن 30% ہیں، 20% ہیں، 15% ہیں۔ لستم علی شیء کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایک نمبر بھی نہیں ہے، تم 0 ہو، تم 0 ہو، چونکہ شیء نکرہ ہے اور لستم نفی ہے۔ لستم علی شیء، تم بالکل کچھ بھی نہیں ہو، یعنی یہ رب ذوالجلال نے اہل کتاب سے گفتگو کی اور انہیں واضح طور پر کہا کہ یو آر نتھنگ، بالکل تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یو آر ناٹ آن اینی تھنگ، تم کسی چیز پر بھی نہیں ہو، اینی تھنگ، کچھ بھی نہیں ہو، یعنی وہ جو شے پر تنوین ہے اس کو ہم انگلش میں اینی تھنگ، یو آر ناٹ اینی تھنگ، تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انٹل یو اسٹینڈ بائی یور بک، اس وقت تک کچھ نہیں جب تک کہ تم اپنی کتاب کو قائم نہ کرو۔ اس کے قائم کرنے کے لحاظ سے یہ رب ذوالجلال نے واضح طور پر فرما دیا، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، اس وقت تک جب تک کہ تم تورات اور انجیل، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو بھی ریویلڈ اور نازل کیا گیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، جب تک تم اس کو قائم نہ کرو تو تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اب اس پر حضرت سفیان بن عیینہ نے یہ کہا، جو صحیح بخاری شریف میں ہے، کہ اس آیت سے جتنا مجھے ڈر آتا ہے اتنا کسی آیت سے ڈر نہیں آتا، چونکہ پہلی امتوں کے لحاظ سے جو قرآن میں گفتگو کی گئی ہے وہ اب ہمیں حقیقت میں سنایا جا رہا ہے، وہ تو فیل ہو گئے اور ان کا زمانہ گزر گیا۔ اب جب قرآن اتر گیا تو اب تو تورات کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب انہیں دعوت دی جا رہی کہ تورات قائم کرو اور انجیل قائم کرو، اب ان کو دعوت یہ ہے کہ یہ قرآن پڑھو، کلمہ پڑھو، اس اسلام میں آ جاؤ، زمانہ وہ تو گزر گیا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے اپنی کتاب کو قائم نہ کیا، حتی تقیموا، یہ لفظ بنا اقامت سے، اس واسطے ہم نے اپنے پروگرام کا نام ہی اقامت دین رکھا ہے، تاکہ یعنی جو ہمارے لیے اصل چیلنج ہے ہم اس کو، لفظ تو وہ سنتے رہیں، اس کے بارے میں سوچیں تو صحیح۔ یعنی ایک ہے فہم دین اور ایک ہے اقامت دین۔ تو فہم دین
اے دین کی سمجھ، اور اقامت دین ہے سمجھ کے بعد دین کو قائم کرنا، دین کو رائج کرنا، اقامت دین۔ اور یہ لفظ رب ذوالجلال نے وہاں بھی بولا سورہ بقرہ کے آغاز میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ایک صفت، نماز کو قائم کرتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ نماز ادا کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، بلکہ وہاں پر حالانکہ ادائے صلاۃ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، ادائے صلاۃ، لیکن وہاں اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ تو قائم کرنا اور پڑھنا اس میں ڈیفرنس ہے، یعنی نسبت عام خاص مطلق کی ہے۔ یوں سمجھو کہ جو بھی نماز قائم کی جائے گی پڑھی ضرور جائے گی، لیکن جو بھی پڑھی جائے ضروری نہیں کہ وہ قائم بھی ہو، کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی، یعنی پڑھنے کے باوجود ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھی تو گئی ہو مگر قائم نہ ہو، اور جہاں قائم ہوگی تو اس کے ضمن میں پڑھنا ضرور آ جائے گا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، وہ جامع ہوتی ہیں، مثلا اقامت کے اندر، مثلا جامع ہونے کا یہ سمجھو نا کہ جس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں ایک پر انسان کا لفظ جو ہے وہ بول رہے ہیں، تو جب وہ انسان ہے تو پتہ چلا کہ اس میں یعنی حیوانیت کہ زندہ ہونا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، یہ تو ضرور چیزیں موجود ہوں گی، لیکن جس وقت ہم لفظ انسان کے مقابلے میں بھینس بولتے ہیں تو جو کچھ انسان میں وہ تو وہاں نہیں آئے گا، اگرچہ چلنا پھرنا کھانا پینا یہ تو آ جائے گا، مگر انسانیت تو اس سے آگے کئی مراحل ہیں، مزید کی شرائط ہیں، تب آئے گا۔ ایسے ہی یعنی مثال کے طور پر ایک ہوتا ہے آنا اور ایک ہوتا ہے آ کے چھا جانا۔ تو آنے کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں کہ کبھی آئے اور چھا نہ سکے، اور کبھی آئے اور چھا جائے، اور جو چھانا ہے اس میں تو آنا ضرور پایا جائے گا کہ جب تک آئے گا نہیں تو چھائے گا کیسے؟ تو چھانے میں تو آنا ہے، مگر آنے میں ضروری نہیں کہ چھانا ہو، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا۔ اس طرح یعنی جس طرح لفظ چھانا، دین کا چھانا، اس میں آنا تو ضرور ہے کہ آئے بغیر تو چھا ہی نہیں سکتا، لیکن صرف آنا جو ہے وہ صرف آنا ہے۔ اس کے بعد آگے دو قسمیں ہو سکتی ہیں کہ کبھی آیا ہے چھا گیا ہے، اور کبھی آیا ہے اور چھانے کا بھی انتظار کر رہا۔ تو اس بنیاد پر یعنی ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے قائم کرنا۔ تو جب قائم کریں گے تو پڑھی تو ضرور جائے گی، لیکن جب پڑھی جائے ضروری نہیں کہ وہ قائم بھی ہو، کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی۔ اقامت صلاۃ کیا ہے؟ امام بیضاوی نے اس کی وضاحت کی کہ اقامت یہ ہوتی ہے، اقامت صلاۃ، کہ وہ مسلسل ہو، رائج ہو، دوام کے ساتھ ہو، اس میں ناغا نہ ہو۔ اگر کوئی ایک پڑھتا ہے، کبھی دو پڑھتا ہے، کبھی چار پڑھتا ہے، کبھی دو چھوڑتا ہے، کبھی چار چھوڑتا ہے، تو وہاں نماز پڑھنا تو پایا گیا، مگر اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ اقامت صلاۃ تب ہوگی جب ناغا نہ کرے، جب وہ مسلسل پڑھے، اس نماز کو ترویج مل جائے، اور اس کے لحاظ سے رواج پا جائے، پکی ہو جائے، تو پھر ایک یہ مطلب ہے اقامت کا۔ تو اب اقامت دین یہ ہوا کہ یہ نہیں کہ کبھی کبھی دین پہ عمل ہو جائے کہ نماز پڑھتے وقت تو دین پہ عمل ہے، اور دکان کے وقت غیروں کا قانون ہے، نماز پڑھتے وقت روزہ رکھتے وقت تو دین پہ عمل ہے، اور تجارت اور معیشت اور معاشرت اور سیاست اور حکومت اور فیصلوں کے لحاظ سے غیروں کی بات ہو
اب اقامت دین نہیں ہے. اقامت دین یہ ہے کہ مسلسل دین پہ عمل ہو. خواہ کلمہ پڑھنا ہے تو دین سے پوچھ کے، نماز پڑھنی ہے تو دین سے پوچھ کے، دکان چلانی ہے تو دین سے پوچھ کے، کاروبار کرنا ہے تو دین سے پوچھ کے، فیصلہ کرنا ہے تو دین سے پوچھ کے، نظام چلانا ہے تو دین سے پوچھ کے. جب ہر چیز ہی دین کی روشنی میں ہوگی پھر ہوگا کہ اب اقامت دین ہوگی، کہ دین کو قائم کر دیا گیا. تو ایک مطلب یعنی جس طرح وہاں اقامت صلاۃ کے اندر امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ اس وقت تک کسی کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ مقیم صلاۃ ہے، کہ صلاۃ قائم کرنے والا ہے، جب تک ساری نمازوں پہ پابندی نہ کرے اس وقت تک اقامت صلاۃ کا لفظ کسی کے لحاظ سے نہیں بولا جائے گا کہ اس نے نماز کو قائم کر دیا ہے. یہ تب بولا جائے گا جب اس میں تسلسل ہو اور کوئی ناغہ نہ ہو، تو پھر اقامت کا مطلب جو ہے وہ پورا ہوگا. اس کے ساتھ دوسرا مطلب انہوں نے یہ بیان کیا کہ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات سب پہ عمل کرے. یہ نہیں ہے کہ فرض واجب تو نماز کے جو ہیں، یعنی نماز کے اندر جو رکعتوں میں فرض واجب ہیں کہ وہ تو ادا کرے، تو سنتوں کا خیال ہی نہ رکھے کہ رکعت میں سنت کیا چیز ہے، مستحب کیا چیز ہے. اگر اس کے بغیر پڑھتا ہے تو پڑھنا تو پایا جائے گا، مگر اقامت صلاۃ نہیں ہے. یعنی اقامت صلاۃ تب ہے جب تک مستحبات پہ عمل نہ کر لے، اقامت صلاۃ نہیں ہوگا. تو اس بنیاد پر یعنی اقامت دین یہ ہے کہ دین میں جو فرائض ہیں زندگی کے لحاظ سے، جو واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، اولا ہے، ان ساری چیزوں پہ بندے کا عمل ہو، اور دوسری طرف حرام سے باز رہے، مکروہ تحریمی سے باز رہے، مکروہ تنزیہی سے باز رہے، خلاف اولا سے باز رہے. یعنی یہ نہ کہے کہ یہ تو سنت چیز ہے، اگر نہیں بھی کروں گا تو کوئی جو سنت ترک کرنے پہ دلیر ہوتا ہے پھر واجب بھی ترک کرتا ہے، پھر فرض بھی ترک کرتا ہے. اور دین کی اقامت یہ ہوگی کہ مستحبات تک وہ پکا ہو کہ ان سب پہ عمل کرنا ہے، تو پھر جا کر اس کو اقامت کا لفظ بولا جائے. اور یہ بھی وضاحت کی گئی کہ اقامت کا یہ مطلب ہوتا ہے صرف ظاہری طور پر اقامت صلاۃ میں یہ ہے کہ صرف ظاہری طور پر دکھلاوے کی نماز نہ پڑھے، کسی کو دکھانے کے لیے نہ پڑھے، اندر سے دل سے رب سے رابطہ جوڑے اور اللہ کے لیے پڑھے، اور اس میں ریا نام کی 1% بھی کوئی چیز نہ ہو. تو پھر جا کے خشوع و خضوع کے ساتھ جب نماز پڑھے گا تب جا کے اقامت صلاۃ کا لفظ اس پہ بولا جائے گا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی اقامت کرتے ہیں. اور عربی زبان میں اس میں یہ لفظ اس میں بھی استعمال ہوتا تھا کہ یہ جو بانس ہے جب پیدا ہوتا ہے، تنا بنتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ ٹیڑھا ضرور ہوتا ہے، اور پھر اس کو کاٹا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک بھٹی بنائی جاتی ہے جہاں اس کو سیدھا کیا جاتا ہے. تو جب بانس کو سیدھا کیا جا رہا ہو اس کو اقامت سے تعبیر کیا جاتا، یا کسی کو سہارا دینے کے لیے جو لکڑی کے ساتھ اس کے لگائی جاتی ہے یہ اقامت ہے. تو اس بنیاد پر مطلب یہ ہے کہ اپنے رہن سہن، اپنے بود و باش، اپنے معاملات زندگی کا جو ٹیڑھا پن ہے اسلام کی روشنی میں اس کو سیدھا کرنا، اور اسلام کے سہارے سے اپنے نظام کو استوار کرنا، یہ ہے اقامت دین. اقامت دین جس کا ہمیں حکم دیا گیا. تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا کہ اہل کتاب سے کہہ دو تم کچھ بھی نہیں یہاں تک کہ تم دین کو، تم قرآن کو جو کتاب تمہیں دی گئی اسے قائم نہ کر لو تو تم کچھ بھی نہیں. تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنی کتاب کو قائم کریں، اور اس کے قائم کرنے کے لیے ساری زمین ہے جہاں اسے قائم کرنا ہے. یعنی بازار میں بھی قرآن قائم ہو، گلی محلے میں، تھانے میں، کچہری میں، نظام حکومت میں، نظام سلطنت میں، یعنی قرآن قائم کرنے کا ہمیں حکم ہے، صرف پڑھنے کا حکم نہیں.
صرف سمجھنے کا حکم نہیں، صرف سمجھانے کا حکم نہیں، صرف اس کے مطابق انفرادی زندگی عبادات تک گزارنے کا صرف حکم نہیں، بلکہ اس سے اگلا حکم ہے، وہ ہے اقامت قرآن۔ اقامت قرآن ہے اقامت دین، کہ یہ دین یوں ہر طرف اس کے حکم کی تعمیل کی جا رہی ہو اور اس کے سامنے کسی کے دم مارنے کی مجال نہ ہو، کہ جو کہ قرآن کا حکم آ گیا ہے تو جس معاشرے میں لوگ کتاب کو اکڑ رہے ہوں، کتاب کے نظام سے بغاوت کر رہے ہوں، کتاب کے نظام سے سرکشی کر رہے ہوں، کتاب کے نظام کے خلاف بک بک کر رہے ہوں، تو اس وقت قرآن قائم نہیں ہے۔ قرآن قائم ہے اس وقت ہوگا کہ جب اس کے سامنے ہر کوئی گردن اپنی جھکا لے، ظاہر اور باطن کے لحاظ سے، نہ زبان سے کوئی لفظ بولے اس کے خلاف، نہ دل میں لائے، تو پھر یہ ہوگا کہ قرآن قائم ہو گیا ہے۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں وہ اپنی پسند کو پیش کرے، اپنی رائے پیش کرے اور اپنی چاہت پیش کرے۔ اللہ نے فیصلہ دیا ہے قرآن مجید میں، یہ مومن نہیں ہو سکتا جو ایسی باتیں کرے، جو قرآن کو مشورے دے، جو دین کو مشورے دے کہ یوں ہونا چاہیے تھا، ایسے ہونا چاہیے تھا، یہ سخت چیز ہے، یہ نرم چیز ہے، اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جو اتنی بات کرتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ مومن کی شان نہیں ہے کہ قرآن میں نے دیا ہے، ضابطہ اخلاق میں نے دیا ہے، لائف کوڈ میں نے دیا ہے۔ مومن کی تو گنجائش ہی نہیں آگے کہ وہ یہ کہے کہ یوں ہونا چاہیے، چونکہ کلمے کا مطلب ہی ہے کہ مولا مرضی تیری چلے گی۔ اور دوسرے مقام پر فرما دیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ محبوب مجھے تمہارے رب کی قسم، وہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں جب تک کہ آپ کی حکومت کو تسلیم نہ کر لیں، اپنے جھگڑوں میں فیصلوں کے لحاظ سے آپ کے فیصلے کو جب تک نہ مانے مومن نہیں ہے۔ کتنا مانے، کیسے مانے؟ کہ یوں مانے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، یا بھی نکرہ تحت النفی ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کر دیا، جو سنت دی کہ تم نے بال یوں رکھنے ہیں، لباس یوں پہننا ہے، تم نے ایک دکان یوں چلانی ہے، تم نے نظام زندگی یوں چلانا ہے، اس کے مقابلے میں وہ اپنے دل میں زبان کی بات سے آگے مسئلہ ہے۔ زبان پر تو شریعت نے پابندی لگا دی کہ تم نے زبان سے نہیں بولنا ورنہ ایمان سلب ہو جائے گا۔ اب دل پر پابندی ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، میرے محبوب جو آپ نے فیصلہ کیا اس کے برعکس اپنے دل میں مندہ خیال بھی نہ لائیں، خیال بھی اپنے دل میں نہ لائیں۔ فَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سر تسلیم خم کر جائیں۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر مومن ہیں ورنہ مومن نہیں۔ اور اگر سنت کے مقابلے میں، شریعت کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں کوئی اپنی بات کرے گا، اپنی طرف سے زبان سے لائے گا، تو 22ویں پارے میں کہا ما کان لمؤمن ولا مومن، یہ 5ویں پارے میں کہا صرف زبان پر ہی پابندی نہیں، اتنا ادب ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب ہے کہ اپنے دل میں بھی یہ خیال نہیں لانا کہ یہ کیوں داڑھی رکھنے کا حکم دیا گیا، یہ کیوں امامے باندھنے کا حکم دیا گیا، یہ کیوں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا کہ انسان کھاتا پیتا رہے، یہ رمضان کے روزے آ جاتے ہیں، یہ ہم کماتے ہیں، اسلام کہتا ہے تم زکوٰۃ نکالو، اسلام کہتا ہے بازار میں چلو آنکھیں جھکا کے چلو۔ اس میں جو شخص زبان سے بک بک کرے کہ کیوں پابندیاں لگی ہیں، ہمیں ہر لحاظ سے آزادی ہونی چاہیے، اس کا تو دین غارت ہو ہی گیا۔ قرآن کہتا ہے جو دل میں خیال لائے گا، تو اللہ فرماتا ہے چونکہ سند تو ایمان کی رب نے دینی ہے اور اس سے دل چھپا ہوا نہیں ہے، وہ جانتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون،
میرے محبوب وہ مومن شمار نہیں ہوگا کہ جو دل سے تمہارے دین کے خلاف کسی مسئلے میں بھی سوچتا ہو کہ یہ دین نے سختی کر دی ہے، یہ دین نے اس طرح کر دیا ہے، معاذ اللہ، جو دل میں خیال لائے گا اس پر بھی یہ وعید قرآن نے بیان کر دی ہے۔ اب آپ یعنی یہ دیکھیں کہ اقامت دین کی منزل کتنی ضروری ہے، اور یہ سٹاپ ہے جہاں پر ہماری زندگی کا ہمیں پہنچنا ہے، اور وقت تھوڑا ہے اور رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں، اور رستے میں ڈاکو لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، اور شام ہونے والی ہے، اور یہاں اقامت دین تک، اسلام کو آباد کرنے تک ہم نے پہنچنا ہے۔ تو اب سوچ لیں کہ کتنا ہمیں محتاط ہونا ہے، کتنا تیز چلنا ہے، اور کس انداز میں ہم نے دین متین کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دیس میں، پوری دنیا میں اس کتاب کو، قرآن کو قائم کریں، دین کو قائم کریں، اقامت دین کا جو فریضہ ہے اس کو بطری کی آسن نبھائیں۔ یہ آج تمہیدی گفتگو تھی لفظ اقامت دین پر، انشاءاللہ اگلی گفتگو بھی اسی اقامت دین موضوع پر ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جتنے حضرات اس وقت یہ سامنے میرے بیٹھے ہیں، اور جتنے لائیو سن رہے ہیں، اور جتنے آگے پھر اس کو انشاءاللہ سنتے رہیں گے، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی سب کو مزید ذوق شوق عطا فرمائے، اقامت دین کے فلسفے کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو وقف کرنے کی رب ذوالجلال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ